वेलकम बैक नाज़रीन। क्राइम कंट्रोल की बात की जाती है, एडिशनल आईजी मुतारिक भी नज़र आते हैं, सीटीडी को अपग्रेड भी किया जाता है, शाहीन फोर्स को सड़कों पर भी उतारा जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या जो दिन दिहाड़े क्राइम बढ़ता चला जा रहा है उसको कंट्रोल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। कराची के अंदर हमेशा हम डिस्कस करते हैं डाकू राज। अब कोई शख्स अगर बैंक से रकम निकलवा कर बाहर जा रहा है तो उसके साथ फिर यही मामला होता है। रोज़ाना की बुनियाद पर मुलजिमान आते हैं, पैसे छीन कर जाने की कोशिश करते हैं। अगर हक हलाल की जो कमाई छीन कर जा रहे हैं तो आप मुज़ाहमत भी करेंगे ऑब्वियसली, तो मुज़ाहमत करते हैं तो आपको मौत की नींद सुला दिया जाता है। फिर पुलिस एहलकारों के साथ भी ये होने लगा है कि जो शाहीन फोर्स का एहलकार है उसको भी मौत की नींद सुला दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो क्या जो डाकू राज इस वक्त है वो इंतहाई क्या तरबियत याफ्ता हैं, ट्रेंड हैं, प्रॉपर एक मैकेनिज्म के तहत जो है वो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये डकैतियाँ या चोरियाँ हो रही हैं? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इसी पर बात कर लेते हैं। चीफ रिपोर्टर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, असद ज़ैदी। असद, आज क्या मामला हुआ है, ज़रा रोशनी डालिएगा। जी देखिए बिलाल, सबसे पहले तो शहर कराची के अंदर जिस चीज की आपने निशानदेही की कि लूट मार, छीना झपटी और फिर उसके बाद शहरियों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है, और इस पे बार कराची पुलिस चीफ की तवज्जो भी हमने दिलाने की कोशिश की, लेकिन लगता कुछ ऐसा है कि या तो ये जो राहजन है और ये डकैत हैं ये बहुत ट्रेंड है, या फिर अब जो पुलिस एहलकार हैं उनमें जो है ये सकत नहीं रही कि वो इनको रोक सके। ये तो एक पहले सवालिया निशान है। अब करते हैं दूसरी बात। देखिए, एक तरफ लोग बैंक से रकम निकालते हैं, बाहर जाते हैं और उसके बाद उनसे छीना झपटी की जाती है, और फिर पाक कॉलोनी थाने की हदूद होती है, और वहां पर 4 लाख रुपए की, सिर्फ महज 4 लाख रुपए की रकम लेकर निकलने वाले शख्स से जब वो रकम छीनी जाती है तो पहले उसको निशाना बनाया जाता है गोलियों का, और फिर वो डकैत राहजन इतने ट्रेन थे कि जब उनका मुकाबला शाहीन फोर्स के जवानों के साथ होता है तो वहां पे भी एक जवान जब जान फिशानी से लड़ने की कोशिश करता है और उनको रोकने की कोशिश करता है, वो अपनी जान से जाता है और फिर वो शहादत के रुतबे पर फाइज होता है। देखिए बिलाल, स्ट्रेटेजी कहाँ है? आपने बात की शहर कराची की, हम बार कह चुके इसी प्रोग्राम में, कराची टुडे में आपके साथ हम यहाँ बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन लगता कुछ ऐसा है कि कुछ चीजों को बार कहने के बावजूद, आईना दिखाने के बावजूद भी बुरा माना जा रहा है। शहर कराची में जहाँ एक तरफ लूट मार की बात की जा रही है, वहीं क्या स्पेशल ब्रांच, देखिए ये कोई बैंक डकैती या बैंक से रकम लेकर निकलकर छीना झपटी का पहला वाकया नहीं है। ये तो 4 लाख की रकम है। यहाँ पर तो 10, 15, 20 हजार रुपए सैलरी निकलवा के जाने वाले लोगों से भी रकम छीन ली जाती है, और उसके बाद उनके साथ भी इस तरह का वाकया पेश आता है, और ये मामूल बन चुका है शहर कराची में। असद, फिर तो ये शहर लावारिस हो चुका है। हम अगर बैंक में जाते हैं और रकम निकलवा कर बाहर आते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम ये रकम घर तक लेकर जाएंगे या नहीं, या फिर हम अपनी जान बचा सकेंगे या नहीं। तो फिर इसका हल क्या है, क्योंकि ये शहर तो लावारिस नजर आ रहा है। जी देखिए बिलाल, आपका सवाल के हल क्या है और क्या ये शहर लावारिस है? देखिए, कराची की पुकार, कराची के आंसू और कराची की चीखें इस वक्त सुनाई नहीं देती। कराची पुलिस चीफ को बार तवज्जो दिलाने की कोशिश की जा रही है। स्पेशल ब्रांच किधर चली गई है? क्या स्पेशल ब्रांच बंद कर दी गई है? वो लोग जिनकी IR निकाली गई थी, वो लोग जो पहले बैंक डकैतियों में और बैंक से ऐसे वाकयात में जिसमें छीना झपटी की जाती थी, रकम निकलवा के आने वाले लोगों के साथ, वो लोग कहां चले गए? क्या उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया? लेकिन क्या इस सब के बावजूद उन लोगों की निगरानी की जा रही है जिन लोगों को छोटे क्राइम्स पे बंद कर दिया गया? क्या दोबारा उनका जाके चेक किया गया कि क्या वो किसी बड़े क्राइम में तो अब वारदातें शुरू नहीं कर दी उन्होंने? और तीसरी अहम बात स्पेशल ब्रांच के हवाले से बिलाल, कि अगर वो लोग जो पहले क्राइम्स करते थे और अब अगर वो शराफत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और ये पिछले कराची पुलिस चीफ कैसे दिखाई देते थे, हमने उनकी भी निगरानी की हुई है क्योंकि हमने उनके अंदर भी टैगिंग कर रही है। तो वो लोग क्या आया इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं? और अगर वो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं तो क्या आया उनको तो नहीं मजबूर किया जा रहा बार बुला के थानों पर कि जी आपने तो नहीं की हरकत? अब इसके बाद सबसे अहम बात, वारदात हो जाती है, वो टीमें जो क्राइम सीन को जाके सिक्योर करती हैं, तो वो किस जिम्मेदारी को निभा रही हैं? क्या वो टीमें जो क्राइम सीन को जाकर चेक करती हैं, वहां से शवाहिद इकट्ठे करती हैं, क्या वो इतने नाअहल लोग हैं?
جو کرائم سین کو نہیں صحیح سے ڈیٹیکٹ کر پاتے، اور اس کے بعد اب تک کی جتنی بھی کاروائیاں ہوتی دکھائی دی اس کے اندر یا رینجر یا پھر وفاقی حساس اداروں نے اپنا بڑا حصہ ڈالا، اور وہ پھر کریڈٹ سجاتے دکھائی دیتی ہے کراچی پولیس۔ اب بات کر لیتے ہیں بلال کہ کیا یہ شہر لاوارث ہے؟ اب سی ایم سندھ کی ذمہ داری ہے کہ اتنی چیخو پکار اور واویلے کے باوجود بھی اگر یہاں پر نظام درست نہیں ہو رہا تو سی ایم سندھ کا کام اس نظام کو درست کرنے کے لیے بلائیں کراچی پولیس چیف کو، بلائیں وہ آئی جی سندھ کو، اور ان سے سوال کریں کہ اس شہر کے اندر وہ کون سا میکینزم ہوگا جس کو قائم کرنے کے بعد امن آئے گا۔ دیکھیے ہم بارہا بار بات کر رہے تھے کہ کون سے پولیس آفیسرز ہیں جن کو سزائیں ملی، تو چلیے دیر آئے درست آئے کی مثال ایک چیز کہ پھر ایک دفعہ ایس ایس پیز کی تبدیلی جو الیکشن سے پہلے ہوئی اور ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اس کے اندر جن کو ذمہ داری سی ٹی ڈی کی دی گئی تھی اور جن کو ذمہ داری کرنگی ضلع کی دی گئی تھی، دونوں سے ذمہ داریاں اب اس الیکشن کے بعد تبدیل کر دی گئیں، اور پھر ساجد ستوزئی جو کہ بہت اچھی شہرت کے عامل ایک آفیسر ہیں، ان کو کراچی دوبارہ حیدرآباد سے بلا لیا گیا اور ان کو کرنگی ضلع کی ذمہ داری دے دی گئی، جبکہ دوسری جانب طارق نواز جو ہے ان کو سی ٹی ڈی کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اب دیکھیے جب افسران کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کے بعد نیچے کا عملہ بھی تبدیل ہوتا ہے، یہ تو ہر جگہ ہے، لیکن کیا جو آفیسر جو ڈسٹرکٹ پہ سالوں سے بیٹھے ہیں، 2 سال 1.5 سال 3 سال 2.5 سال، تو کیا ان آفیسر کی بھی کارکردگی کا جائزہ لیا جا رہا ہے یا نہیں؟ سب سے خوش آئند جو کراچی کے لیے بات ہے بلال کے نئے اے ایس پیز کو چانس دیا گیا جو اب آئے ہیں، ان کو یہ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں مختلف علاقوں کی، تو اس سے کم ایک چیز تو ہوگی کہ آنے والے میں جوش ہوگا اور وہ کچھ کرنا چاہے گا، تو اس سے ہی صحیح کہیں نہ کہیں چیزیں درستگی کی طرف جائیں گی۔ لیکن ابھی تمام یہ باتیں صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پوری لسٹ تیار کی گئی تھی، منشیات فروشوں کی بھی لسٹ تیار کی گئی، اس میں پولیس کے جو اہلکار ہیں یا جو افسران ہیں ان کی انوالومنٹ کی لسٹ بھی تیار کی گئی، پھر جو ڈاکو راج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ڈکیتوں کی بھی ایک پروفائل تیار کی گئی تھی لسٹ، اور جو جیل میں ہیں ان کی بھی لسٹ تیار کی گئی تھی۔ لیکن ان تمام چیزوں سے فائدہ کیا ہوا؟ کیا کرائم قابو ہو گیا؟ بلال دیکھیے جب آپ نے بات کی تھی کہ 8,000 یا 12,000 لوگوں کو ای ٹیگنگ کی جائے گی اور اس کے بعد ہم نے تمام لوگوں کا ڈیٹا مرتب کر لیا اور اب دیکھتے جائیے ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں، وہ جوش و جذبہ کہیں فیل ہو گیا، وہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اب وہ والی بات کرتا کوئی آفیسر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی بیٹھتے ہیں تو تاجروں سے بات کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، لیکن وہ دربار کہاں ہیں جو سجائے جاتے تھے، وہ دربار کہاں ہیں جو لگائے جاتے تھے، وہ دربار کہاں ہیں جہاں آوازیں سنی جاتی تھی، وہ دربار کہاں ہیں جو پولیس خصوصی طور پہ سپاہی سے لے کے افسر تک کی بات اس دربار میں سنی جاتی تھی؟ اب کیوں نہیں بلایا جا رہا؟ ضروری تو نہیں کہ کوئی قابل آفیسر ہی جا کر کوئی کام کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی قابل سپاہی کو کام کر جائے جو شاید کسی قابل آفیسر کے ذہن میں نہ آتا ہو۔ سینئر کا احترام اپنی جگہ پر، کیونکہ جو گراؤنڈ پہ رہنے والے لوگ ہیں، اور پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کئی سال سے اسپیشل برانچز میں تعینات افسران جو کہ ایک ہی جگہ پہ کئی سالوں سے تعینات ہیں، ان کی تبدیلی کا عمل لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انہیں اب تک یہی نہیں پتا چلا کہ ان کے علاقے میں کون منشیات فروش ہے، کون ڈکیت ہے، کون ڈاکو ہے۔ یہاں پر تو حالت یہ ہو گئی ہے بلال کے 8-8 10-10 کیسز میں ایک علاقے میں موجود شخص آرام سے کسی بھی ایس ایچ او کے کمرے میں جاتا ہے اور آتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بھی نہیں پوچھا جاتا، اسپیشل برانچ اس کی بھی رپورٹ نہیں دیتی کہ جی یہ افسر فلاں صاحب سے مل رہا ہے، یہ صاحب تو خود کسی بڑے کرائم میں ملوث مستقل ہے۔ 8 یا 10 ایف آئی آر دیں ان کے کریڈٹ کے اوپر، 8 یا 10 مقدمات میں ہی ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور نئی چیز جو ابھی ہم نے دیکھی بلا اسد، ایک سوال اور، یہ جو اس وقت کارکردگی ہم نے ہمیشہ دیکھا کراچی پولیس چیف کی یہ جو سیٹ ہے بڑی انسرٹن سچویشن کے اندر یہ جو سیٹ ہے وہ کام کرتی نظر آتی ہے، کیا ایک دفعہ پھر تبدیلی ہوتی نظر آئے گی؟ بلال دیکھیے اگر تو بات کر لیں پولیس کی، اور میں آپ سے ضرور یہ کہوں گا کہ ایک طرف کراچی پولیس چیف اور آئی جی سندھ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جو افسران تعینات کیے جا رہے ہیں ان کے کریڈٹ چیک کیے جا رہے ہیں کہ وہ کتنے اچھی شہرت کے حامل ہیں، ان کے ریکارڈ پہ کوئی ایسا کیس تو نہیں ہے جس کے اندر وہ خود نامزدہ، تو حیران کن طور پہ جب ہم نے خود تحقیقات کی، جب ہم خود جا کے انویسٹیگیشن کی، خود اپنی رپورٹ مرتب کی، تو اے بی سی سی پہ تعینات نثار عوان صاحب جو ہیں وہ خود
ایک ایف آئی آر میں 365 اے کی یعنی اغوا برائے تاوان کی ایف آئی آر کے اندر معاون ہے، اور اب تک اے ٹی سی کی وہ ایف آئی آر موجود ہے اور اس کیس کے ٹرائل میں ہے، اور وہ وہاں یہ ایف آئی آر 2020 میں درج ہوتی ہے ڈیفنس تھانے میں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اے وی سی سی کے وہ آفیسر تعینات ہیں اب بھی اے وی سی سی میں ایز ایس ایچ او شپ، اور پھر وہاں پر ابھی 3 روز پہلے جب 2 لوگوں کو چھڑوا کر جایا گیا سروس میں بنا پر کے 15 دن تک 2 لوگوں کو کسٹڈی میں رکھنے کے باوجود اور ان کے کریڈٹ پہ بہت سارے وارداتیں ہونے کے باوجود اور ان کے پاس سے ملنے والے اسلحے سے 2 جگہ پر فورینسک میں ان کے ثبوت ملنے کے باوجود جب ان کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا گیا اور پھر جب ان لوگوں نے جا کر فریاد کی اور پھر مجسٹریٹ نے کارروائی کی اور ان کو چھڑوا کر لے گئے تو پھر لوگ کہتے یہ دکھائی دیے وہ افسران کہ ہم تو تفتیش کر رہے تھے۔ یہ کون سی تفتیش کا عمل ہے جو راتوں کو لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر اور پھر ان کو سزا نہیں دلواتا؟ صرف اس تفتیش کو جو ہے وہ اس تفتیش کو صرف یہاں تک رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو لا کر ان سے بات کر کے اور اس کے بعد ان کو باعزت گھر بھیج دیا جائے۔ تو اگر یہی حال کراچی کا رہا تو آپ کس طرح سے کہیں گے، کس افسر پہ بھروسہ رکھیں گے اور کہاں جا کر فریاد کریں گے؟ اگر کراچی پولیس چیف نہیں سنیں گے تو پھر سی ایم سندھ اور آئی جی سندھ بتا دیں کہ جا کر واویلا یہ قوم کس سے کرے، یہ شہر بھی آپ کا ہے اور یہ سندھ بھی آپ کا ہے۔ اب بہت شکریہ۔ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کے آنسو پہنچے۔ ناظرین، شہر کے اندر ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ایڈیشنل آئی جی جو اس وقت کراچی پولیس چیف ہیں جاوید عالم اوٹو، کیا بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہو سکیں گے، یا پھر جو اسٹریٹجک پلانز ہیں ان کے شاہین فورس کو سڑکوں پر اتارنا یا پھر دیگر جو انہوں نے اقدامات اٹھائے آتے ہی وہ بے سود ثابت ہو رہے ہیں؟ تو کیا تبدیلی ہوگی کے پی آفس کے اندر؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اگر تبدیلی نہیں ہو سکتی تو کیا ان کی تبدیلی متوقع ہے؟ یہ دوسرا بڑا سوال ہے۔ وقفہ لیں گے، اس کے بعد ایک اور اسٹوری ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے، سراپا احتجاج نظر آ رہے ہیں سندھ بھر کے جو ڈاکٹرز ہیں، کیا معاملہ ہے، ڈسکس کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔